السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگ و دوستو عزیز، آج اخباروں میں لکھا ہوا ہے کہ آج رات معراج کی ہے۔ ہم نے کئی چیزیں خود مقرر و متعین کر دی ہیں۔ یہ بات تو حق اور سچ ہے کہ معراج ہوا، اس میں کسی قسم کو کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ ہی ہے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، حدیث پاک میں تفصیل موجود ہے، لیکن کس مہینے اور کس تاریخ کو معراج ہوا یہ متعین نہیں ہے۔ اتنی بات ہے کہ ہجرت سے پہلے ہوا ہے، معراج ہجرت سے پہلے ہوا۔ تو کتنا پہلے ہوا؟ اس میں عام کتابوں میں 10 قول لکھے ہوئے ہیں، 10 کہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو، فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو، ایک انداز کے مطابق۔ اس واسطے یعنی متعین نہیں ہے۔ اگر صحابہ کرام معراج کا کوئی جلوس نکالتے یا دن مناتے ہوتے تو پھر تو دن متعین ہو جاتا۔ یہ متعین اس واسطے نہیں ہوا، جس طرح میلاد ہے۔ میلاد تو ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں نا، لیکن کون سا دن ہے؟ اب ہم نے تو متعین کر لیا 12 ربیع الاول، اور ادھر معراج کو بھی متعین کر لیا کہ 27 رجب، آسان۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر کو بھی اپنی طرف سے متعین کر لیا کہ رمضان کی 27ویں رات، آسان، 3 راتیں متعین کر دی، ختم۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ان کو متعین نہیں کیا۔ لیلۃ القدر بھی حق ہے، میلاد بھی حق ہے، معراج بھی حق ہے، لیکن یہ منانا نہیں ہے، یہ اپنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے کرتے دکھ درد سہتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ آپ کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ آپ اپنے خاندان کے ساتھ 3 سال ایک وادی میں رہے، شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے، اور بھی اس کے نام ہے۔ کھانا پینا، تجارت، لینا دینا، سب، نکاح، ہر شے ان کے ساتھ بند۔ ایک پورا واقعہ ہے، جب شعب ابی طالب سے چھٹکارا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرما لیا، چلو مکہ والوں نے تو اتنی محنت کر لی ہے، یہ تو نہیں مان رہے، جو مانتا ہے ان کو بہت سزائیں دیتے ہیں،
چلو ایک دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، ذرا ممکن ہے وہ مان لے۔ پھر بڑا شہر مکہ کے بعد جو تھا وہ طائف تھا، وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں تو 3 بڑے بھائی سردار تھے، انہوں نے جو سلوک کیا بہت ہی برا سلوک کیا۔ اور تفسیر کتاب میں موجود ہے کیا کیا انہوں نے سلوک کیا، بہت برے سلوک کیے، یہاں تک کہ بچوں کو پیچھے لگایا، ڈھیلے مارے گئے، یوں جس طرح ایک دیوانہ نہیں جا رہا ہوتا، جو کچھ ہے جائے ویسے تو لوگ موازے کستے ہیں اور پتھر مارتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی پتھر مارے بچوں نے، اور آپ کا جسم لہولہان ہوا، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ آپ کے ساتھ ایک غلام تھا، بس 2 آدمی تھے، واپس تشریف لا رہے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال کو بھیجا ہے، یعنی فرشتے جو پہاڑوں پر مقرر ہے اس کو ملک الجبال کہتے ہیں۔ تو آپ اس کو جو بھی حکم دیں گے وہ کر دے گا۔ اگر آپ چاہیں تو طائف کی ادھر پہاڑ ہے، مکہ کی ادھر پہاڑ ہے، یہ دونوں بستیاں شہر اب تو بڑے شہر ہو گئے، پہلے اتنے بڑے نہیں تھے، ہر شہر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اگر حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان سب لوگوں کو رگڑ دیں، پیس دیں۔ تو بھی حاضر ہوا پہاڑوں والا فرشتہ، اس نے بھی یہی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میرے محبوب جو آپ کو کہیں آپ کر لیں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو ابھی میں ان 2 پہاڑوں کو ملا کر ان کو ختم کر دوں گا۔ اب نے فرمایا نہیں، میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا۔ انہوں نے جو کچھ کیا میرے ساتھ سو کیا، میں تو ایسا نہیں کرتا، میں تو چاہتا ہوں یہ ایمان لائیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو پھر بھی امید رکھتا ہوں ان کی اولاد ایمان لائے، اس واسطے ان کو ختم نہیں کرنا۔ نوح علیہ السلام کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لا چکے ہیں وہ لا چکے ہیں، اب کوئی ایمان دوسرا نہیں لائے گا، اس وقت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی پھر ان کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ جتنا زندہ رہیں گے گناہ ہی کریں گے، اور ان کی اولادیں پیدا ہوں گی تو وہ بھی کافر مشرک، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تو ان کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ ان کو دنیا سے رخصت کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، اور جو ایمان والے ہیں وہ بھی سکھ کا سانس لیں۔ انہوں نے یہ کہا، اللہ نے وہ بھی دعا قبول فرمائی، لیکن جلدی اس پر عمل نہیں فرمایا، قبول ہے لیکن آپ کشتی بنائیں، جو ایمان لائے نا ان کو اس میں بٹھائیں، ہم پانی کا عذاب ان کو دیں گے، پانی میں سب کو غرق کریں گے، اور جو کشتی میں بیٹھے گا وہی بچے گا۔ اللہ تعالیٰ تو آنن فان سب کچھ کر سکتے ہیں نا، لیکن پھر بھی دیکھو جلدی نہیں کی، کشتی بناؤ، کشتی بناتے بناتے لکھتے ہیں کہ 40 سال گزر گئے، اب بھی وہ رہے وہ 40 سال کے بعد پھر عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تو بھی اپنا پانی نکال، اور بارش آسمان کی طرف سے حکم دیا کہ اوپر سے بارش برسے، نیچے پانی نکلتا رہا، اوپر سے پانی برستا رہا، اتنا پانی جمع ہو گیا کہ پہاڑ ڈوب گئے اور لوگ سب ختم ہو گئے، وہی بچے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا گیا تھا کہ ان کے بچے اولاد ایمان والے نہیں ہوں گے، اس واسطے فرمایا ٹھیک ہے، یہ اگر ایمان نہیں لائے تو میں امید رکھتا ہوں ان کی اولاد میں سے ایمان لائیں گے۔ وہی ہوا،
ان میں سے بھی لوگ ایمان لائے جو زندہ اس وقت بھی تھے، اور ان کی اولادیں بھی ماشاءاللہ طائف والے، اور خاص کر جو بنو ثقیف ہے جن نے تکلیف دی تھی، ان میں بڑے بڑے اللہ میں بڑے بڑے نیک آدمی صحابہ بنے۔ تو جب یہ تکلیفیں آپ نے برداشت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم آپ کو سیر کراتے ہیں، اسی کو معراج کہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے